बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। औरतें जब कहती हैं सर मैं अकेली पड़ गई हूं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका मियाँ सर पे नहीं है। उसका मतलब ये भी नहीं होता घर में वालिद नहीं है, भाई नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो उसका लाइफ पार्टनर है वो उसके साथ बराबर में, जैसे दो पहिए बराबर चलते हैं, वो वैसे चलने पे तैयार नहीं है, आमादा नहीं है या पीछे है। गाड़ी के पहिए चार होते हैं। आमतौर पे घर में बीवी को या खातून को जिस तौर पे पार्टनरशिप चाहिए होती है, अगर उसमें कमी बेशी होती है तो वो कहती हैं कि ये मैं अकेली पड़ गई हूँ और इतने बच्चे हैं और मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को ये मैसेज देते रहोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और आप एक नाशुक्री गैर मुतमिन औरत बन के जियोगे। बहुत सारे आला अफसरों की बीवियां इस तरह की शिकायत करती हैं, डॉक्टर्स की बीवियां खास तौर पे, इंजीनियर्स की बीवियां खास तौर पे, जो बड़े बड़े अदारों में इवन सरबराहान अदारा हैं उनकी बीवियां, कि हमारे मियाँ बाहर बहुत बाइज्जतदार हैं, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना अच्छा मनसब है, सब कुछ जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन घर में वक्त नहीं देते। शिकायतों की हम तरतीब देख लेते हैं। घर में वक्त नहीं देते, घर में बच्चों को वक्त नहीं देते, बच्चों के करियर का उनको कोई ख्याल नहीं है। सारा दिन में मैं भूखी रहूं प्यासी रहूं बिल्कुल नहीं पूछते। इसी तौर पे घर के मामलात में कोई उनका दखल नहीं होता, मशावरत में शामिल नहीं होते। करते क्या है कि माकूल पैसे दे देते हैं। इवन कुछ घरों में लड़ाई इस बात पे होती है कि बीवी चाहती है मैं ग्रोसरी करूं और मियाँ कहता है मैं ला देता हूं, तो वहां बीवियां स्टैंड लेती है, नहीं मुझे ही जाना है। पर जो मियाँ इकट्ठे पैसे दे देते हैं, हैंडसम अमाउंट, तो बीवियां वहां भी मिलती हैं और शिकवा कना होती हैं। तो क्या औरतों को हर सूरत में शिकवा ही करना है कि वो तन्हाई की मारी गई हैं? यानी अगर मियाँ ज्यादा आए तो शिकायत होती है, ये तो रोज आ जाता है, ये तो रोज तंग करता है, इसके मुतालबे खत्म नहीं होते, इसकी मोहब्बत कम नहीं होती। और अगर वो नहीं आता यानी आपके डे टू डे अफेयर्स में, तो फिर आप ये शिकवा करते हो कि जी मैं अकेली पड़ गई। हमारे एक टीचर यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, जब उनकी बीवी का फ़ोन आता था तो वो कहते थे कि बीवी शरीफ का फ़ोन आया, अब ज़रा मुझे बात कर लेने दें। तो वो बहुत मुअद्दब होकर उसकी बात सुनते। और कभी कभी कोई लड़का मजाक में, ज़ाहिर है बात टीचरों से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, तो कभी कभी कोई लड़का कह देता कि सर आप तो कहते हो बीवी की बात खामोशी से सुननी चाहिए, ज़्यादा बेहतर तो यह है कि बीवी की बात खड़े होकर सुननी चाहिए। तो वो ये बात सुनने के बाद आमतौर पर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर अपनी बेगम की, यानी आपने ये ड्रामों में देखा होगा पर एक्चुअली हमने अपनी आंखों से भी ये देखा। तो इनफैक्ट वो अब भी यूनिवर्सिटी में मौजूद है, पढ़ाते हैं, डॉक्टर हैं माशाल्लाह। उनकी बेगम एक दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और दिन में सुबह जब आते जाते हैं तो एक दूसरे से ज़रूर रब्ता होता है। वो अपने ऑफिस पहुँच के उनको फ़ोन करते हैं कि मैं पहुँच गया हूँ। फिर एक आध दफ़ा वो दिन में पूछ लेते हैं आपने कुछ खाया? अच्छा आपने कुछ खाया एक जुमला है, लेकिन इस जुमले में मोहब्बत की चाशनी है। जैसे वो खाली फोकी जलेबियां होती है ना जी, अगर जब आप उसको चाशनी में डाल देते हैं तो मीठी हो जाती है। तो बाज़ जुमलों के अंदर भी जब आप खुद उस जुमले का मफहूम मीठा करके आगे देते हैं तो आगे सुनने वाले की ज़िंदगी बन जाती है। अच्छा इसी तौर पर शाम को मैं आपको ले लूँ या आप आ जाइए, चाय इकट्ठे पी लेते हैं। तो ये एक ओनरशिप है जो बढ़ाती है। पर बहुत से मर्द हमारे ऐसे हैं कि जिनकी माओ ने, जिनके बापों ने, जिनके माहौल ने उनको ये सिखाया ही नहीं कि अपनी बीवी के साथ ओनरशिप के साथ कैसे जीना है। सो वो बाहर अफसर बनते जाते हैं, उधर से बीवियाँ उनकी तनहा होती जाती हैं। तो मेरे पास जब ऐसे केसेस आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम अब मुझे धमकी मत देना कि जी ये ऐसा रहा तो मैं कोई गुनाह कर लूँगी, इसलिए कि गुनाह करोगे तो गुनाह की सज़ा आपको मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। आप कोई गुमराह हो जाओगे तो गुमराही की सज़ा आपको मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। ये आपका चॉइस है। आपको अल्लाह ने अगर किसी आम फकीर के घर पैदा किया होता, आम किसी गरीब के घर पैदा किया होता तो आपका मियाँ वैसा होता। तो अब आप एक 20वें 21वें ग्रेड के अफसर की बीवी हो, एक बड़े आला दर्जे के मुमताज़ मारूफ आदमी की बीवी हो, वो आपको फाके में नहीं मार रहा, वो आपको पॉकेट मनी भी देता है, वो आपको सारे पैसे ग्रोसरी को वो भी देता है, घर में 3-3 4-4 नौकर हैं और उनकी तनख्वाहें आप अपने हाथ से देते हो। ये ओनरशिप है। इसका मतलब है घर की पूरी जो अमलदारी है वो बीवी के पास है।
اور بیوی اس نے پڑھی لکھی لے کے آیا تاکہ میرا گھر چلتا رہے. اب اپنے کریئر پہ اس کا زور ہے, اپنے کلینک پہ زور ہے, اپنے دفتر پہ زور ہے, اپنے دوستوں کو وقت دیتا ہے, تو گھر میں آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے گھر میں سکون ملے, مجھے گھر میں مسائل کی پانڈ نہ ملے. بجلی خراب ہے, نلکا خراب ہے, پانی, یہ ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یا تو ان کے دفتر کے جو ملازم ہیں, ماتحت ہیں, ان کو فون کر دیا جائے. لائک مجھے بہت سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یاد ہے کہ ان کی بیویاں ان کو بتاتی بھی نہیں تھی اور ان کے ماتحت عملے میں سے کسی کو فون کرتی تھی کہ ریاض امین جو بھی ان کا نام ہوا, یہ فوراً اس کا ارینج کرو. تو اگر پانی خراب ہے, بجلی خراب ہے, بل دینا, تو اس کو آپ کو مینج کرنا آنا ہوتا ہے کہ جتنا بڑا آپ کا مقام ہے. اب بڑے افسر اپنے بچوں کی بیماری میں, ایون بیوی کی بیماری میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ وہ خود ڈاکٹر کے پاس جائیں یا ٹائم لینا چاہیے. اور اگر لینے کے عادی نہیں ہے تو پھر اسی میڈیکل کالج میں آپ ہو, اسی میڈیکل کالج میں 10, 12, 20 پروفیسر اور بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کسی پروفیسر کو فون کرو گے اور اس کے پی اے کو بتاؤ گے کہ میں فلاں ڈاکٹر کی, فلاں پروفیسر کی, فلاں سرجن کی بیگم ہوں, تو کیا خیال ہے, آپ کا پروٹوکول آپ کے میاں سے زیادہ ہوگا, کم نہیں ہوگا. تو آپ جائیے, ٹائم لے کے اپنی بیٹی کو, بیٹے کو دکھائیے. اب یہ مینج آپ نے کرنا, اس کا گلہ نہیں کرنا, اس سٹیٹس کو انجوائے کرنا کہ وہاں 30 لڑکیاں, عورتیں بیٹھی تھیں, ان کو نہیں بلایا گیا, اس باری توڑ کے آپ کو اندر بلا لیا گیا. اس پہ میاں سے شکایت کرو گے تو آپ اپنی ساری سمجھداری کو زیرو کر لو گے. میاں سے اب ذکر مت کیجئے. اچھا, جب میاں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ گھر کے سارے معاملات, چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ مینج کر لیتے ہو, اس کے گھر سے کوئی مہمان آئی یا آیا, اس کا لین دین, اس کا کھانا, اس کی واپسی پہ تحائف, اس کو پک کرانا, ڈراپ کرنا, یہ میاں کے کام نہیں ہے. اگر گھر میں آپ کے پاس گاڑی بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے اور آپ اس چیز کو مینج کر سکتے ہو, وہاں اگر آپ یہ بار بار کہو گے کہ نہ میرا تو جسم ٹوٹتا ہے اور میں تو اکیلی ہوں اور میرا یہ خیال نہیں کرتے, تو یہ جتنے جملے تھے اس طرح کے, میں اکیلی پڑ گئی ہوں, یہ سارے میں نے نوٹ کیے کہ میں آپ سے بطور خاص بات کروں. یاد رکھیے گا, اصولی طور پہ مرد کو فزیکلی اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے, بچوں کے داخلے, پڑھائیوں, کریئر میں اس کو انٹرسٹ لینا چاہیے, گھر کی مرمت اور تعمیر اور پینٹ شینٹ میں بھی اس کو توجہ دینی چاہیے. لیکن اگر وہ پچھلے 15 سال سے, 20 سال سے, 25 سال سے یہ نہیں کر رہا تو اس کا کوئی پنرجنم نہیں ہونے والا, وہ نیا جنم نہیں ہوگا, وہ اسی عادت کے ساتھ فوت ہوگا. اس کو زندگی 20 سال اور ملے, 30 سال اور ملے, تو اب پھر آپ نے اپنے کسی ایک بیٹے کو تیار کرنا, کسی ایک بیٹی کو تیار کرنا. گھر میں کوئی ایک وفادار ایسا ملازم, میں نے ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ جو ان کے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے, جس کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے, لحاظ ہوتا ہے, اور وہ ان سب کاموں کو, یہ جو جدی پشتی لوگ چل رہے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں بھی انہی گھروں میں, خود بھی, اور ان کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایون بعض بچیوں کی شادیاں یہ لوگ کرتے ہیں, بعض بچوں کی شادیاں یہ لوگ کرتے ہیں, تو یہ وفاداری اپنے بچوں کی طرح ہوتی ہے. پر جس کو ایسے لوگ نصیب ہو جائیں, اس گھر کی وقت قوت بڑھ جاتی ہے. اور لیکن خاتون کو ہر وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ جو حال پیارا کرنے کا شوق ہے, یہ آپ کو کمتر کر دیتا ہے. اگر میاں توجہ نہیں دیتا, نو پرابلم, میاں آپ کے پاس آتا ہے, آپ بیٹھتے ہیں, جتنی دور آپ انٹیمیسی کا وقت آپ کا ہوتا ہے, آپ کو اس کی شکایت نہیں ہے. پر یہ جو شکایت ہے کہ میں اکیلی رہ گئی, تو آپ سوچئے آپ کسی صحرا میں تو نہیں ہو, کوئی صحرائے سہارا میں بھوک سے تو نہیں مر رہے. آپ کو زیادہ وقت چاہیے تھا, وہ پروفیشنل آدمی ہے, اپنا کلینک بھی ہوگا, اپنا ہاسپٹل بھی ہوگا, میڈیکل کالج میں جا کے کلاس بھی لینی ہوتی ہے, تو 3 ذمہ داری ہیں, کوئی میٹنگ آ گئی, کوئی ڈنر آ گیا, کوئی لنچ آ گیا, وہ بھی اس کو کرنا ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی کوئی محبت کرنے کا بھی دل کر آتا ہے. اس عمر میں اگر بیویاں لڑاکا ہوں, بدتمیز ہوں اور تھوڑے مطالبے کرتے ہوں, تو پھر آپ کا جی چاہتا ہے کہ ایک ایسی خاتون مل جائے جو آپ کے کانوں میں رس گھولے, جو آپ کی تعریف کرے, جو آپ کی ٹائی کی, کپڑوں کی. تو بیویاں چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں آپ کے یہ شکوے شکایت اگلے بندے کو نہ صرف ایک اور چیز سوچنے پہ آمادہ کر دیتے ہیں. اب ایسی جب شکایت میرے پاس آتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بی بی تمہیں تو وہ وقت نہیں دیتا, تو جو نئی محبت کر رہا ہے یا کرے گا, یا جس تم کہتی ہو کر رہا ہے, تو اس کا تو پھر وہ صرف ٹیلی فونوں کی ہسبینڈ ہوگا, کیونکہ وقت تو اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے. تمہارے لیے اتنا پدھا سا وقت بچتا ہے
تو اس نئی کو وقت کہاں سے خرید کے دے گا. لیکن یہ جو ایسے گھروں کے ایشوز ہیں, ایسی خواتین کے ایشوز, اس کو دل سے لگا کے, شکایتیں بنا کے خاندان کی کچہری میں یا اپنے خاندان کی کچہری میں رٹ مت کیجیے, دعویٰ مت دائر کیجیے. اس ریئلٹی کو سمجھیں کہ یہاں آپ کا اختیار زیادہ ہے, یہاں آپ کو کھیلنے کی سپیس زیادہ ہے, اور آپ کو بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ کام نہیں آتے تو کیجیے. ڈرائیونگ بھی سیکھیے, تعلقات بھی بنائیے, اور اس سوشل سیٹ اپ میں جو اللہ نے آپ کو اپنے میاں کے نام کا دیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے اویل کیجیے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے. بچوں کا اگر کوئی مشورہ کرنا ہو تو جب میاں کا موڈ اچھا ہوا تو کر لیا, ورنہ وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تو پھر دھکے سے جبرن یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی. اچھا آپ نے غصے میں آ کے گھر توڑنا تو اوکے, گھر تو جب چاہے آپ توڑ لیں, پر گھر بنانا اور اس سے عزت کے ساتھ مرتے دم تک اسی زندگی کے پروٹوکول کے ساتھ جینا یہ بہت آسان ہے. اسے مشکل بھی آتی ہے, پر مشکل صرف آپ کا دل پیدا کرتا ہے جو لوگوں کی طرف دیکھ دیکھ کے تنگ ہونا چاہتا ہے. اور بعض دفعہ کچھ سنگ دل لوگ, کچھ تنگ دل لوگ آپ کو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ آپ ریئلٹی کو بھول کے اس زندگی کی ناشکری کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ جس نے آپ کو خود آپ کے اپنے خاندان میں بھائیوں سے بہنوں سے زیادہ معتبر, زیادہ باوقار اور زیادہ بارسوخ بنایا ہوتا ہے. سو کبھی اپنی پوزیشن کو نہ خراب کریں. یہ پوزیشن انفیکٹ آپ کی دنیا بھی خراب کرے گی اور آخرت بھی خراب کرے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.